بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ یہ آج آپ سے دوسرا انٹریکشن ہے۔ آج ہے 8 سپٹمبر۔ ناظرین، اڈیالہ جیل کے باہر ایک واقعہ ہوا ہے۔ ایک صحافی نے علیمہ خان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ علیمہ خان میڈیا ٹاک کرنے کے لیے وہاں پر آئیں تو صحافی نے بدتمیزی کی، جس کے بعد وہاں پر ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ صحافی کو دھکے بھی مارے گئے، برا بھلا بھی کہا گیا۔ صحافی کو وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے افراد کی جانب سے، کچھ صحافیوں کی جانب سے وہاں پر دھکے مارے گئے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اس کے بعد وہاں پر بہت زیادہ دھکم پیل ہوئی، بہت برا بھلا کہا گیا ایک دوسرے کو۔ یہ ساری چیزیں ہو سکتا ہے آپ میڈیا پر دیکھ چکے ہوں، اگر نہیں بھی دیکھی تو ان ویڈیو مناظر میں کم از کم آپ یہ منظر دیکھ سکتے کہ وہاں پر کیا کچھ ہوتا رہا۔ اس واقعے کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ بظاہر یہ واقعہ اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ اصل میں بہت بڑا واقعہ ہے۔ ناظرین، اس واقعے میں بات کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے، جو بھی اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، وہ لوگ جو ہمارے سبسکرائبرز ہیں، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے لیے آپ ایک فیملی کی طرح ہیں۔ آپ ویڈیو کے اوپر کمنٹ ضرور کیا کریں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ ناظرین، یہ واقعہ بظاہر تو چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایک صحافی نے بدتمیزی کی، باقی صحافیوں نے یا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے اسے دھکے مارے یا اس کو مارا گیا، جو کچھ بھی ہوا۔ اس میں بہت ساری آراء ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا، یہ صحیح ہوا، غلط ہوا، اس کے دونوں پہلو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے کہ صحافی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ ٹھیک ہوا یا غلط ہوا۔ ناظرین، اس صحافی کا نام ہے طیب بلوچ۔ یہ صحافی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو کے بھی بہت قریب ہیں۔ چند دن پہلے ہم نے ان کی ایک ویڈیو لگائی تھی جس میں یہ بلاول بھٹو کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ صحافت نہیں کر رہے تھے، ذاتی طور پر ان کے سامنے بہت ہی مؤدبانہ انداز میں کھڑے ہوئے تھے اور ان کی تعریفیں کر رہے تھے۔ جہاں پر صحافت ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہے اور یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ آپ کی ایفیلیشن ایک پارٹی کے ساتھ ہے۔ اور یہ صحافی جو ہیں، یہ پاکستان مسلم نواز کے بھی بہت قریب ہیں۔ یہاں تک سوشل میڈیا پہ آج تنقید ہو رہی ہے کہ یہ عظمہ بخاری کے کہنے پر اڈیالہ جیل کے باہر آئے ہیں۔ یہ تنقید ہے، اس کے بارے میں ہم کنفرم بات نہیں کر رہے کہ عظمہ بخاری انہوں نے بھیجا، یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس کے اوپر تنقید سوشل میڈیا پر کی جا رہی ہے۔ ناظرین، اس صحافی نے اس سے پہلے بھی علیمہ خان سے سخت قسم کے سوالات پوچھے، ان کی امریکہ کی پراپرٹی کے بارے میں بھی سوالات کرتے رہے۔ ان سے کہا گیا کہ شوکت خانم کے فنڈ سے آپ نے امریکہ میں پراپرٹی خریدی، جس پر علیمہ خان کا کہنا تھا کہ اس وقت شہباز شریف کی اور مریم نواز کی گورنمنٹ ہے، اگر میں نے کرپشن کی ہے، شوکت خانم کے پیسے سے امریکہ میں پراپرٹی خریدی ہے، تو ان کے سامنے وہ ثبوت لے آئیں، میرے خلاف کیس بنا لیں اور مجھے گرفتار کر لیں۔ جس کے بعد صحافی نے آگے سے کچھ کہا نہیں۔ علیمہ خان نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا کہ انہوں نے پراپرٹی کیسے بنائی، لیکن یہ ضرور کہا کہ اس وقت جن کی گورنمنٹ ہے وہ چاہیں تو اس کیس کو سامنے لا کے رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان مسلم نواز کے لوگوں کی جانب سے بھی یہ بیان آیا کہ ہم اس کیس کو نہیں کھولنا چاہتے، اگر ہم نے کھولا تو ہم ثبوت لے کے آ سکتے ہیں۔ اب وہ ثبوت لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے، یہ تو کیس بنے گا، کھلے گا تو چیزیں سامنے آئیں گی۔ لیکن یہ صحافی اس کے بعد بھی دوبارہ گیا اڈیالہ کے باہر۔ اس صحافی نے ایک اور صحافی کے ساتھ مل کے علیمہ خان کے اوپر چڑھائی کی، ان کے بہت قریب جا کے ان کو ڈرانے کے انداز میں ان سے سوالات کرتے رہے، ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ ویڈیو بھی ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، یہ کلپ ہم آپ کے سامنے دوبارہ سے پلے بھی کریں گے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ اگر ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھا جائے کہ یہ واقعہ مسلسل اڈیالہ جیل کے باہر ہو رہا تھا، یعنی کہ صحافی نے پہلے بھی سخت سوالات کیے، اس کے بعد علیمہ خان کو ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی۔ جس دن جو علیمہ خان کے اوپر انڈا پھینکا گیا، اس دن بھی یہ وہاں پر موجود تھے، آلدو کہ اس دن انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن علیمہ خان پہ باہر آ کے انہوں نے سخت سوالات ضرور کیے تھے۔ یہ صحافی مسلسل اڈیالہ جیل کے باہر گئے۔ آج ایک پکچر سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی جس میں یہ تھے اور ان کے ساتھ ایک اور صحافی تھے، ان دونوں کی تصویر تھی اور لکھنے والے نے لکھا ہوا تھا کہ یہ دونوں آج دوبارہ اڈیالہ کی جانب جا رہے ہیں۔ اس وقت تک یہ واقعہ پیش نہیں آیا تھا، اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے میں آغا شیخ سرور، ان کے کچھ الفاظ ہیں جو کہ سنائی دیتے ہیں ویڈیو کے اندر۔ ان کا کہنا ہے کہ جب ان کو صحافیوں نے کھینچا، گرایا گیا، اس وقت وہ ویڈیو ریکارڈ کرتے ہوئے بول رہے ہیں کہ اس شخص نے بدتمیزی کی ہے، اس نے فساد ڈالنے کی کوشش کی ہے، اس نے فتنہ پھیلانے کی کوشش کی ہے، اس نے علیمہ خان کو گالی دی ہے۔ یہ کہنا ہے آغا شیخ سرور کا۔ ہم آپ کو یہ ویڈیو سناتے ہیں۔ یہ جان مجھ کے اشتہار بنایا انہوں نے گالی پکی ہے علیمہ خان کو، جان مجھ کے یہ اشتہار بنا رہے تھے۔ ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو سنی، یہ ایک پروف ہے جو اس وقت وہاں پر ہوا۔ یہ چونکہ اچانک آنن فانن واقعہ ہوا تو اس وقت آغا شیخ سرور نے جان بوجھ کے کوئی سکرپٹڈ چیز نہیں بولی، بلکہ جو کچھ بھی بولا وہ اسی انداز میں بولا جس انداز میں واقعے کو دیکھ رہے تھے۔ یقیناً کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایسا واقعہ ہو جائے گا۔ گو کہ اب سوشل میڈیا پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے پہلے سے تہیہ کیا ہوا تھا
کہ اس صحافی کو وہاں پر آج مارا جانا ہے یا اس کو جو ہے دھکے مارے جانے یا اس کو بولنے کی اجازت نہیں دی جانی۔ ایک چیز اور بھی سامنے آئی ہے، نعیم حیدر پنجوتا جو کہ علیمہ خان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اس صحافی کو انہوں نے برا بھلا بھی کہا، برے الفاظ کا استعمال بھی کیا۔ ان سے کہا گیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ کو سوال نہیں کرنا، آپ کو سوال نہیں کرنا چاہیے، آپ کو شرم کرنی چاہیے۔ کچھ برے الفاظ بھی کہے گئے، یہ نعیم حیدر پنجوتا نے وہاں پر کھڑے ہو کے اس سے پہلے کہا۔ اس کے بعد آغا شیخ سرور کے مطابق اس شخص نے گالی دی، جس کے بعد سے صحافیوں نے پکڑ کے کھینچ لیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی اس کے اوپر چڑھائی کی، دھکے بھی مارے گئے، واضح طور پر تھپڑ مارے جانے ویڈیو میں سامنے نہیں آئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جب میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو بہت ساری ویڈیوز اور بھی آ چکی ہوں جس میں تھپڑ لگے ہیں، تو ان کی ویڈیوز بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جتنی ویڈیوز میرے سامنے آئی اس میں تھپڑ ڈائریکٹ نہیں مارا گیا، لیکن دھکم پیل ضرور ہوئی ہے۔ ناظرین، اب یہاں پر کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات آپ نے کمنٹس میں دینے ہیں، آپ نے اپنی نظر سے دیکھتے ہوئے اپنی رائے اس پہ ضرور دینی ہے۔ ناظرین، سوالات یہ کہ کیا اس صحافی کو دھکے مارے جانا، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا صحیح ہوا یا غلط ہوا؟ اگر اس واقعے کی ڈیٹیل میں جائے بغیر یہاں پر کمنٹ کیا جائے تو پہلا کمنٹ یہ ہوتا ہے کہ اس صحافی کے ساتھ ایسا نہیں کیا جانا چاہیے تھا، نہ اس صحافی کو گالی دینی چاہیے تھی، اور نہ ہی صحافی کے ساتھ جو اس نے اگر سوال کر بھی دیا تھا تو اسے دھکے نہیں مارے جانے چاہیے تھے، چونکہ صحافی کا کام ہی ہے کہ وہ سوال کرے گا، سخت سوال کرے گا۔ یہ پہلی رائے ہے جو کہ آپ اس واقعے کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے فوراً سے ذہن میں آتی ہے کہ صحافی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ایسا نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ اس کے بعد وہاں پر موجود صحافیوں نے کیمرے آف کر دیے، انہوں نے بائیک آؤٹ کیا، انہوں نے علیمہ خان کی باتوں کو ریکارڈ کرنے سے، ان کی گفتگو سننے سے بائیک آؤٹ کر دیا صحافیوں نے۔ تو یہ پہلا تاثر ہے جو کہ جاتا ہے، لیکن اگر اس واقعے کی ڈیٹیل میں جایا جائے اور ڈیٹیل سے دیکھا جائے تو سب سے پہلی جو چیز سامنے آتی ہے کہ یہ جو صحافی ہے یہ وہاں پر صحافت کرنے نہیں آیا، بلکہ ایک خاص پارٹی کا یا خاص نظریے کو پروموٹ کرنے آیا۔ وہاں پر علیمہ خان کو تنگ کرنے کے لیے، ان کے اوپر ہٹ کرنے کے لیے، پرسنلی ہٹ کرنے کے لیے، یعنی کہ صحافت کے تقاضوں کو چھوڑ کے سیاسی تقاضوں کی بنیاد کے اوپر یہ وہاں پر ہٹ کرنے آیا۔ اس سے پہلے بھی آیا، اس نے طرح طرح کی اس نے جو ہراساں کرنے کی کوشش کی، اور آج جو ہے جس طرح کہ اس نے سوالات کیے یا اس کے بعد جس طرح سے اس نے گالی دی وہاں پر، تو یہ ظاہر کرتی ہے کہ گالی تو صحافی بھی نہیں دے سکتا، کہ اس کا مقصد جو ہے اس کی پچھلی چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو 2-3 دنوں سے یہی چیز مسلسل چل رہی ہے، جس سے کم از کم یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ صحافی وہاں پر فتنہ پھیلانے کے لیے ایک شر پسند عناصر کے طور پر موجود تھا۔ اس کا مقصد صحافت نہیں تھا، اس کا مقصد دوسری پارٹی کی سیاست کو پروموٹ کرنا تھا، ان کی جانب سے علیمہ خان کے اوپر اٹیک کرنا تھا۔ اس کے پیچھے جو بھی محرکات ہیں، جو بھی لوگ ہیں، وہ زیادہ دیر چھپے نہیں رہتے۔ سوشل میڈیا پر جا کر دیکھ لیں کہ صحافی کے حق میں کون بول رہا ہے، اس کے خلاف کون بول رہا ہے، تو واضح ہو جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کون کھڑا ہوا ہے۔ یقیناً مخالف پارٹی اس کے حق میں بول رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یا ان کو سپورٹ کرنے والے لوگ اس کے خلاف بول رہے ہیں، تو واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کسی سیاسی مقصد کے تحت وہاں پر آئے تھے۔ ان کا مقصد علیمہ خان کو ہراساں کرنا تھا، تنگ کرنا تھا، ان سے ایسے سوالات کرنے تھے کہ جنہیں سن کر علیمہ خان عمران خان کا بیان جو ہے وہ عوام کے سامنے نہ رکھ سکے، اور وہاں پر افراتفری ہو، فساد ہو، اور یہ ساری بات یہاں پر رک جائے، اور آج ایسا ہی ہوا ہے۔ ناظرین، اگر مقاصد صحافت ہوں تو جو کچھ ہوا ہے یہ بہت برا ہوا ہے، اگر مقاصد صحافت نہیں بلکہ سیاست ہوں تو پھر جو کچھ بھی ہوا ہے شاید یہ حق بنتا تھا کہ ایسا ہونا چاہیے تھا، تاکہ کل کوئی بھی صحافی صحافت کرے، سیاست نہ کرے۔ اور اگر یہ صحافی صحافت کر رہا تھا، سیاست نہیں کر رہا تھا، اور سامنے کھڑے لوگوں نے، چاہے وہ علیمہ خان ہوں، نعیم حیدر پنجوتا ہوں، یا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہوں، اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، صحافی ہونے کے ناطے یہ مخلص تھے، تو پھر جو کچھ ان کے خلاف کیا گیا ہے وہ غلط کیا گیا، چونکہ صحافی کا کام یہی ہے کہ اس نے تنقید بھی کرنی ہے، اس نے سخت سوالات بھی کرنے ہیں، اس نے حقیقت کا کھوج لگانا ہے اور عوام تک حقائق کو پہنچانا ہے۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے اس خبر کو رکھ رہے ہیں، ہم دونوں پہلو اجاگر کریں کہ اگر صحافت کی جا رہی تھی تو جو کچھ اس کے ساتھ کیا گیا ہے غلط ہوا ہے، اگر صحافت نہیں سیاست کی جا رہی تھی تو اس صحافی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ایسا ہونا چاہیے تاکہ کل کوئی بھی صحافی صحافت کو چھوڑ کے سیاست نہ کرے۔ ناظرین، اس بارے آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے کہ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اس صحافی کے ساتھ صحیح ہوا ہے یا غلط ہوا ہے؟ کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ خدا ہم سب کو اور ہمارا وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔